حاضرین، آج یہاں پر ہم بہت مبارک محفل میں، نورانی محفل میں، اس نورانی مقدس خانہ خدا میں اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے ولیوں کا ذکر۔ اللہ کے ولی کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا ان کو قرب ملا ہوتا ہے، اللہ سے قریب۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، فرض تو پڑھتا ہی ہے، نفل پڑھتا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا۔ اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، اس کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ تو یہ تو ہر اللہ کے ولی کی بات ہے، ہر بندے کی بات ہے۔ جو بھی بندہ اللہ کی عبادت کرے گا، نفل پڑھے گا، چاہے کسی بھی جگہ کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کہیں کا بھی ہو، جو عبادت کرے گا اللہ اس کو اپنا بنا لے گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی ان کی شان بہت بڑی ہے، لیکن وہ بھی عبادت میں سب سے آگے تھے۔ اپنے وقت کے بڑے عالم، ان کے زمانے میں ان سے بڑا عالم نہیں تھا کوئی، اپنے وقت کے بڑے عالم، جو مسجد میں جب وہ بیان فرماتے تھے ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، ہزاروں، اور ان کی آواز میں اور ان کے بیان میں اتنی تاثیر تھی، سیدھی بات ان کے سننے والوں کے دل پہ لگتی تھی۔ کئی لوگ تو بے ہوش ہو جاتے تھے، کئی لوگ تو اسی وقت توبہ کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے وہ اثر رکھا تھا، کیونکہ وہ آل نبی ہے نا، آل رسول ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، اولاد ہیں۔ حضرت امام حسن، ددیالی رشتہ امام حسن سے ہے اور ننیالی رشتہ امام حسین سے ہے۔ ان کا مقام کیا ہے، لیکن انہوں نے بھی عبادت کو نہیں چھوڑا، علم کو نہیں چھوڑا، نیک عمل کو نہیں چھوڑا، ذرہ برابر بھی انہوں نے دین سے کسی کی بھی غفلت کو برداشت نہیں کیا۔ ان کی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیے، بنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے، الفتح الربانی ان کی کتاب ہے، فتح الغیب ان کی کتاب ہے، اور کتابیں ہیں، پڑھ کے دیکھیے آپ، کیسی اعلیٰ نصیحتیں، ایسے اعلیٰ بیان ہیں ان کے۔ آپ ایک بات غور کیجئے کہ یہاں پر مجھے بیان کرنا پڑا، میں نے یہ لاؤڈ اسپیکر لگا لیا، وہ لاؤڈ اسپیکر نہیں لگاتے تھے، ہزاروں کے مجمع میں ان کی آواز خود ہی چلی جاتی تھی۔ یہی تو کمال ہے، یہی تو غوث اعظم کا عظیم مرتبہ ہے، یہی تو اللہ کے ولیوں کا مقام ہے۔
بلا تشبیہ و تمثیل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حج فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع میں حج فرمایا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک پڑھتے تھے، سارے صحابہ کو آواز جاتی تھی، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ سارے صحابہ کو آواز جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لبیک پڑھتے تھے، پھر سارے آپ کے صحابی مل کے پڑھتے تھے۔ جو حضور نے بیان فرمایا حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے، آپ نے بیان فرمایا، ہر ایک کو ایسے آواز جا رہی تھی جیسے وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ نبی کی شان بہت بڑی ہے، بے شک وہ آل نبی ہیں، وہ نبی کے خاندان والے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی اللہ اپنے ولیوں کو کچھ خاص باتیں عطا فرماتا ہے، اور جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو ان کی بات ماننے لگتا ہے، جو ان کی نصیحت ماننے لگتا ہے، جو ان کے راستے پر چلنے لگتا ہے، اس پر بھی پھر ان کا فیض ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غوث اعظم پیر طریقت، نعرہ تکبیر۔ بغداد شریف میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دربار میں 2 دفعہ گیا، وہاں پر میری 2 دفعہ حاضری ہوئی۔ اس وقت تو زیادہ وقت نہیں ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، 2 دفعہ حاضری ہوئی، اور حاضری بھی جب ہوئی جب حضرت نے خود بلایا، میں نے گیا اپنی طرف سے، خود بلایا، میرا 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا، اٹل بہاری واجپئی نے بھیجا، جارج ڈبلیو بش جو امریکہ کا صدر تھا اس نے پرمیشن دی، وزارت خارجہ نے میرا پاسپورٹ لے کے ویزا لگا دیا۔ اب بتائیے، اللہ جس سے چاہے کام لے، جب چاہے کام لے لے۔ اور یہ میں نے خود دیکھا، ویسے تو ان کی کرامتیں بہت ہیں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامتیں بہت ہیں، لیکن میں نے خود دیکھا۔ ایک دفعہ میں مظفر پور گیا، بہار، مظفر پور، ماری پور، دارالعلوم تیغیہ، وہاں میری تقریر تھی، وہاں گیا میں۔ پھر دن میں آ رہا تھا، حاجی پور کا جو فلائی اوور پل ہے وہاں ایسا جام لگا ہوا، بری طرح جام لگا، اور میرا جہاز نکلے جا رہا، مجھے ایئرپورٹ پہ پہنچنا، اور میں جام میں پھنسا ہوا۔ میں نے بڑی دل کی گہرائی سے حضرت غوث اعظم کو یاد کیا۔ جب میں نے یاد کیا، تھوڑی ہی دیر میں ایسا ٹریفک کھلا، مجھے پتہ ہی نہیں کیسے کھلا، اور میں آرام سے ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ تو یہ بزرگوں کا فیضان ہوتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں کسی سے جھگڑا نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے میں غوث اعظم کو نہیں مانتا، کوئی بات نہیں بھائی، آپ سلامت رہو، کوئی نہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ آل محمد اور آل رسول کا وہ مقام ہے جو نماز میں بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے ان کا، کتنی بڑی نسبت ہے ان کی۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں، ان کی نصیحتیں پڑھیں، ان کے راستے پر چلیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میرا مرید مغرب میں ہے اور وہ مجھے اگر پکارتا ہے تو میں اس کو مشرق میں ہوں تب بھی اس کی مدد کرتا ہوں۔ یہ مثال دینے کے لیے فرمایا۔ انہوں نے فرمایا جیسے زمین کے اوپر آسمان کا سایہ ہے، اسی طرح پر میرا اپنے مریدوں پر سایہ رہتا ہے۔ لیکن ہم جیسے مرید نہیں، آپ جیسے مرید نہیں بھائی۔ ہماری تو نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ تسبیح کا پتہ۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو فرمایا آمنا صدقنا، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، انہوں نے جو فرمایا ہمیں یقین ہے۔
اور جو آپ کی جتنی جذبہ ہوگا نا، جتنی عقیدت ہوگی، آپ کو ملے گا۔ کرامت جو ہے نا، بزرگوں کی کرامت وہ جان بوجھ کے ظاہر نہیں کرتے، وہ تو حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، خود بخود ان کا فیض ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ان کی ایک بہت ہی عاشق، ایک بہت ہی ان کی مرید عورت تھی، بہت نیک عورت تھی، خوبصورت تھی، پیسے والی بھی تھی۔ اس کے پیچھے جا رہی تھی کہیں جنگل میں، اس کے پیچھے کچھ ڈاکو لگ گئے۔ جب ڈاکو لگ گئے تو اس نے وہیں پر جنگل میں ہی توجہ کری، حضرت غوث اعظم کو یاد کیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، آپ نے اپنی کھڑاؤں کو اشارہ کیا، جاؤ کھڑاؤں کو اشارہ کیا کہ جاؤ۔ وہ کھڑاؤں گئیں اور ان گنڈوں ڈاکوؤں کے اوپر سر پہ ایسی بجائی کہ کئی تو زخمی ہو گئے اور کئی بھاگ گئے۔ حضرت کی کھڑاؤں لے کے وہ عورت آ گئی، حضرت کی خدمت میں آئی کہ حضور یہ آپ کی کھڑاؤں ہیں۔ وہاں جو مریدین تھے وہ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے انہی کی وجہ سے تو میں بچی ہوں، مجھے تو گنڈوں نے گھیر لیا تھا۔ اللہ جس سے چاہے جب چاہے کام لے لے، لیکن ہمیں نا نمازی، روزے دار، 5 وقتہ نمازی، نفل کے پابند، اللہ کے دین کے لحاظ سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے دین میں اگر ہم کریں گے، اپنا عمل کریں گے، انشاءاللہ فیض ملے گا آپ کو۔ مجھے یقین ہے، مجھے اس لیے یقین ہے نا کہ میں تو اس کا فیض پا چکا ہوں۔ میں نے سن کے یقین نہیں کرا، میں تو پا چکا ہوں وہ فیض، اور آج بھی مجھے مل جاتا ہے۔ کہاں سے میرے کام بن جاتے ہیں مجھے پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہاں سے نواز دیتا ہے۔ 4 دفعہ راشٹرپتی ہمارے فنکشن میں آئے، صدر جمہوریہ ہند راشٹرپتی 4 دفعہ ہمارے فنکشن میں آئے۔ کتنے مکھیہ منتری آئے، کتنے لیفٹیننٹ گورنر آئے، کتنے سارے وزیر آئے، کتنے سارے اور گورنر آئے، سفیر آئے، کون آئے؟ میرے اندر کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں تو جو تھا وہی ہوں، لیکن ہم نے کہیں فوٹو نہیں لگا رکھے، ہم نے کوئی پبلسٹی نہیں کری ہوئی۔ ہم چاہیں تو آپ کو ایک اتنے سارے فوٹو لگا دے، پوری البم بنا دے، ایک فوٹو بھی نہیں لگایا۔ لگایا کیا نہیں، رکھا بھی نہیں۔ کیوں؟ ہم کون سی زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں؟ یہ اللہ کا شکر، ہماری زبان اس قابل نہیں، ساری عمر اگر ہم سیدھا شکر ادا کریں تو ادا نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا آپ سے۔ ایسا ہی ہے نا، جیسے آج کل کے سائنس کے دور میں آپ کو سمجھنا آسان ہے۔ آپ ایک اچھا سا موبائل لے لیجئے، پھر بات کر لیں گے؟ آپ نہیں کر سکتے۔ پھر سم لے لو، چلو سم بھی لے لیا، پھر بیٹری چارج کرو، پھر ہو جائے گی بات؟ پھر بھی نہیں ہوگی۔ کوڈ لگاؤ، کوڈ نمبر، موبائل نمبر ملاؤ، پھر آپ کا سگنل سے تعلق ہوتا ہو، کہیں تہ خانے میں، بیسمنٹ میں کہیں نہ بیٹھے ہو تم، تبھی تو ہوگی نا بات۔ تو اللہ کے ہاں بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ کے ہاں سے ہمیں فیض ملتا ہے برابر، لیکن ہمارا ایمان اچھا ہو، ہمارا عقیدہ اچھا ہو، ہمارا عمل اچھا ہو، اور ہمیں قرآن کریم اور حدیث شریف کا علم ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمل اور معاملہ، اخلاق، عمل اور معاملہ اور اخلاق جس کا سب سے بہتر ہوگا اسی کو فیض ملے گا۔ اس میں کوئی غلط بات تو ہے نہیں، میں کوئی ایسی بات تو کہہ نہیں رہا جو کوئی دیکھ کے کہے گا کہ بھئی یہ مولانا صاحب بیکار ہے، ایسی بات تو نہیں۔ آپ کر کے دیکھیے، آپ کو فیض ملے گا۔ اور اللہ کے ولیوں کا فیض بھی جب ہی ملے گا جب آپ نیک بنیں گے۔
کیونکہ آپ اندازہ کیجئے نا بھئی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے، تو کیا وہ اس انسان سے جو نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے کیا خوش ہوں گے؟ وہ نہیں ہوں گے خوش، وہ کہیں گے تو بدتمیز ہے، نالائق۔ پھر بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فیض ہے ہمارے اوپر، انشاءاللہ وہ جاری رہے گا۔ اور آج آپ اس محفل میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، فیض ملے گا آپ کو۔ اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے، اہلیت ہے، آپ کو ملے گا، 100% ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کوشش کریں اور اپنے بچوں کو، خاص کر نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے یار دوستوں کو، ملنے والوں کو کوشش کریے۔ آپ تو ہیں نیک، ان کو بھی بنائیے۔ کیوں کہ اس وجہ سے آج کا دور جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک ہی راستہ ہے، آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا بس، ورنہ تو آپ کے حالات دیکھ ہی رہے ہیں، میں کیا کہوں آپ سے۔ تو بزرگان دین کا فیض جاری ہے۔ میں نے پڑھ رہا تھا حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت غوث اعظم کی شان میں ایک شعر کہا، یا غوث معظم۔ کون کہہ رہا ہے؟ خواجہ غریب نواز۔ دیکھیے کتنے بڑے ولی فرما رہے ہیں، یا غوث معظم، نور خدا، مختار نبی، مختار خدا، سلطان دو عالم، قطب علا، حیران ذی جلالت ارض و سما۔ کہہ رہے ہیں غوث اعظم آپ کا کیا مقام ہے، آپ نے ہدایت کا نور پھیلا دیا، آپ تو اللہ کے بھی پسندیدہ ہیں، اللہ کے نبی کے بھی پسندیدہ ہیں، دونوں عالم کے بادشاہ ہیں، سلطان دو عالم، قطب علا۔ آپ کی بلندی کو کوئی کیا جانے؟ حیران ذی جلالت ارض و سما، زمین اور آسمان اور ساری کائنات غوث اعظم آپ کے کمال اور فضیلت کو دیکھ کر حیران ہے، حیران ہے کہ اللہ نے اپنے اس مقرب بندے کو کیا مقام دیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت غوث خواجہ غریب نواز۔ تو آج جو یہاں پر آئے ہیں آپ لوگ، اللہ قبول کرے۔